الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں. پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام میں بہت سے انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں. آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سے پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں. کچھ بچے بھی موجود ہیں، حسن بھائی موجود ہیں، ان سے ہم کلام بھی سنیں گے. بہت سارے بچے موجود ہیں، یہ حدیث پاک یاد کریں گے، سوال بھی دیں گے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. پھر ایک پیاری حدیث سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے. پیارے نبی کی پیاری سنت بھی آج سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہے. اسلامک ہسٹری میں اسلام کی ہسٹری کے بارے میں بھی پیاری پیاری باتیں سنیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ درود پاک کی کثرت. جی ہاں، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ جتنا دل کرے آپ کا درود پاک پڑھنا چاہیے. کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنا چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف. فرشتوں کے قبلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام کا، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسن بھائی؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. حسن بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی لو کی ہوائیں کدھر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی لو کی ہوائیں کدھر کی ہے. کلیاں کھلی لو کی ہوائیں کدھر کی ہے. معراج کا سما ہے کہاں پہنچ زائرو. معراج کا سما ہے کہاں پہنچ زائرو. کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے. کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے. کلیاں کھلی لو کی ہوائیں کدھر کی ہے. محبوب رب عرش ہے اس سقف میں. پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے.
میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے حسن کی وہ دیکھ پاتے شفاعت کے دویوا حسن کی وہ دیکھ پاتے شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامن تر کی ہے یہ آبرو رضا تیرے دامن تر کی ہے بھیلی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی سبحان اللہ ماشاء اللہ. پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین. جی, اور سن چکے ہیں ہم سلام, اور دے چکے ہیں ہم سوال بھی دے دیا نا. کیا سوال دیا ہے؟ فرشتوں کے قبلے کا کیا کہتے ہیں؟ جی, فرشتوں کے قبلے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو آپ بتائیں آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کچھ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کو؟ نام ہے آپ کا کوئی؟ ہوگا یقیناً. کیا نام ہے؟ زور سے. ایہان. ماشاء اللہ. ایہان کیا کرتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اتنے سارے سوال کر دیے. ایہان نئے نئے آئے, تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہوں گے. جی, قرآن پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. قرآن پاک پڑھتے ہیں مدرسۃ المدینہ میں. اور جو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ماشاء اللہ عفان بھائی اور ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی. چھٹی کے بعد آئے, کل نہیں آئے, پرسوں نہیں آئے. جی, تو پیارے پیارے بچوں, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ماشاء اللہ. اچھا سا پروگرام میرا پیارا دین, اور نئے سیٹ پر پرانے انداز کے ساتھ انشاءاللہ. انداز بھی چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو جب تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اچھے اچھے سیگمنٹس ہیں. اب چلیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی, تو شروع ہو چکا ہے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. اس میں جو حدیث پاک جلدی سے یاد کر لیتا ہے بغداد بھائی, وہ بنتا ہے Intelligent kid of day. ہاں, جو جلدی یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے یان بھائی, آپ جلدی سے بن جائیے گا, جلدی سے حدیث پاک یاد کر کے. تو زور زبردستی سے نہیں بنتے, بس مجھے بنا دیں مجھے بنا دیں. آپ یاد کریں گے تو بنیں گے. ٹھیک ہے بغداد بھائی. ہمارے بغداد بھائی کی بڑی خواہش ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ کڈ بنے. اکثر بنتے رہتے تھے, اب پتہ نہیں کیا نظر لگ گئی ہے. کوئی اچھی سی مرچوں سے آپ نظر اتار رہے ہیں. کیسے اتارتے ہیں نظر؟ پتہ ہے نا آپ کو؟ کون سی مرچوں سے؟ لال مرچ. کون سی مرچوں سے اتارتے ہیں؟ لال مرچ. لال مرچ سے. کل میں نے پوچھا تھا تو آپ بتا رہے تھے کالی مرچوں سے اتاری تھی. تو کالی مرچوں سے نہیں اتاریے گا, لال مرچوں سے جو ہے. زبان پر کالی مرچ آتا رہتا. اچھا, آپ کی زبان پہ کالی مرچ آتا رہتا, تو کالی مرچ سے پھر اتار لیں گے آپ. تو دیکھ لیں, پھر ساتھ جو ہے وہ لال مرچیں ہوتی ہے نا ثابت, وہ آپ کے لے کے آپ کے گرد گھمائیں, پھر اس کو جلائیں. دیکھیں, پھر ہو سکتا ہے نظر آپ کی اتر جائے. چلے بھائی, آج کے حدیث پاک دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمتی. اللہ اکبر. جی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. جی, جو بات اس میں بتائی گئی ہے, حدیث پاک یاد کرانے کا مقصد ایک یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں بات بتائی گئی, جو پیغام بتایا گیا, کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیسی باتیں بتائی ہیں؟ پیاری پیاری. کیسی باتیں بتائی ہیں؟ پیاری پیاری. ہاں, اس پہ عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی. اور عفان بھائی کیا سنور جائے گی؟ دنیا کے ساتھ ساتھ ہاں آخرت بھی سنور جائے گی. تو اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. جی, کیا ڈریں؟ کیسے ڈرنا ہے بے زبان جانوروں کے بارے میں؟ کیا کریں؟ جی بتائیں. مارے نا. ہاں, انہیں مارے نہ. اور یہاں بھائی کیا نہ کریں؟ مارے نا. وہ تو بتا دیا انہوں نے. مارنے کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ تنگ نہ کریں. تنگ نہ کرے. ٹھیک ہے جی. اور جی, ہاتھ اٹھایا تھا, کچھ سوچ کے اٹھایا ہوگا نا غلام مصطفیٰ بھائی. اور کیا کریں؟
بے زبان جانوروں کا. بے زبان جانور مطلب کیا سمجھ آئی؟ بے زبان جانور زبان نہیں ہوتی کیا جانوروں کی؟ ہوتی ہے. پھر بے زبان جانور مطلب بولتے نہیں. بولتے نہیں ہے زبان ہو جی. جانور بولتے تھوڑی ہیں. بولتے چوں چوں کر کے آواز نہیں نکالتے. طوطے کی آواز کیسی ہوتی ہے یان بھائی؟ کیسے ہوتی ہے؟ زور سے کرے نا. ہاں ٹیں ٹیں کرتا طوطا. اور یہ بلی کیسے بولتی ہے عفان بھائی؟ میاؤں. یہ میں نے بتا دیا بلی میاؤں. تو بولتے رہے زبان بھی ہے کہ بول بھی رہے. حسن بھائی بتانا چاہتے ہیں کوئی. حسن بھائی کو مائک دیں بھائی سیدھے ہاتھ سے. جی اصل میں یہ جانور وغیرہ بولتے تو ہیں لیکن ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہاں وہ اپنی اپنی بولتے ہیں نا. اب جیسے اب کوئی اب اگر ہم کوئی ہمیں مارے اللہ نہ کرے آپ محفوظ رہیں لیکن کیا ہوتا ہے ہم شکایت لگاتے ہیں چیختے ہیں. کسی اور کو بھی بول سکتے ہیں جا کر کہ بھائی اس نے ہمیں مارا تھا. کسی نے اگر ہم پر ظلم کیا تو ہم ابو کو بول سکتے ہیں بھائی. بڑوں کو بول سکتے ہیں شکایت لگا سکتے ہیں. جانور ایسے کر سکتے ہیں وہ کسی کو شکایت نہیں لگا سکتے. تو اس اعتبار سے کیا ہے یہ بے زبان جانور ہیں اور ان کو مارتے رہو بس یہ اپنا وہی جو اپنی ساؤنڈ وہ نکال لیں تو نکال لیں لیکن وہ کسی کو کوئی شکایت وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ جو ہے اس طرح سے وہ بے زبان جانور ہیں. تو ان کو پر تو بالکل بھی ظلم نہیں کرنا. ان کو بالکل بھی تانگ نہیں کرنا کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے گھر پہ لائیں تو دانا چارہ پانی وغیرہ ہر چیز کا ان کا خیال رکھنا ہے. بھوکا کھڑا ہے وہ تو کھڑے رہیں گے بیچارے کیا بولیں گے. کچھ بھی نہیں جا کے آپ کو تو تھوڑی دیر ایک وقت تھوڑا سا دیر ہو جائے کھانے میں پھر کیا کرتے ہیں بغداد بھائی پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں ہے نا. تھوڑی روٹی کھانا ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. ہونا تو نہیں چاہیے. تو اس لیے ان بے زبان جانوروں کا ہم نے زیادہ خیال رکھنا ہے. آئیے یاد کرتے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اتقوا اللہ اتقوا اللہ. فی هذه البہائم فی هذه البہائم الجمع. بہائم. بہائم. اچھا ابھی یہ میں نے آگے ملایا نہیں. ابھی میں ملا دوں تو اور زیادہ آپ کو پھر ہو جائے گا. تو ابھی اتنا تو یاد کریں اتقوا اللہ اتقوا اللہ. فی هذه البہائم. فی هذه البہائم. ہاں جی. اتقوا اللہ فی بعد. آپ تو اپنا کچھ بنا رہے ہیں جی. یان بھائی یاد کرنا ہے جلدی جلدی. ہاتھ آپ کا نہیں اٹھ رہا جی. سنائیں. اتقوا اللہ فی هذه البہائم. اتقوا اللہ فی هذه البہائم. اتقوا اللہ فی هذه البہائم. چلیں جی. فی هذه البہائم المعجمۃ. فی هذه البہائم المعجم. واہ بھائی واہ چند نے تو ساتھ دیا ہے جی. فی هذه البہائم المعجمۃ. فی هذه البہائم المعجمۃ. بہائم المعجمۃ. بہائم المعجمۃ. بہائم المعجمۃ. معجمۃ. اتنا کون سنائے گا؟ بہائم المعجمۃ. بہائم المعجمۃ. ہاں جھٹکا نہیں دینا. عین ہے معجمۃ. ٹھیک ہے. عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے اوپر سے بیچ سے نیچے سے حلق کے درمیان سے. ٹھیک ہے زبردست. ڈر کیوں رہے؟ صحیح بتا رہے ہیں جی. بہائم المعجمۃ. جی. اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمۃ. جی آپ تو رک جائے نا پہلے عفان بھائی جی. سنا ہے نہیں؟ چلے بھائی غلام مصطفیٰ بھائی. اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمۃ. سبحان اللہ. اور ترجمہ ہے ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. جی یان بھائی. ان بے زبان جانوروں سے اللہ پاک. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. ہاں یہ رے جو ہے نا رے بن گیا ہے. رے رے ہے اور رے ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. جی. ان بے جانور کے کیا ہوا؟ ہاں بے زبان جانور کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. جی. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. اور عربی. اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمۃ. سبحان اللہ.
ہمارے؟ غلام مصطفیٰ۔ واہ بھائی ماشاءاللہ، ان کے تو ڈنکے بج گئے۔ تو جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی حدیث پاک کو سنا سکتے ہیں، ترجمے کو سنا سکتے ہیں، اور جو پیغام ملا ہے اس کو تو ہم نے اچھی طریقے سے اپنے ذہنوں میں کیا کرنا ہے؟ بٹھا لینا، کیا کرنا ہے؟ ہاں، اسے اٹھنے نہیں دینا، کہ ہم نے جانوروں کو تنگ جانور بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی بیٹھا رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ جانور بیٹھا ہوا ہے اس کو آرام کرنے دے، بس بلا وجہ میں اس کو لکڑیاں ماریں گے، کھڑا ہو گیا اس کو زبردستی پکڑ کے بٹھائیں گے۔ غریب نے کیا کیا ہے؟ تو بار بار ایسے اٹھک بیٹھک ہو سزا ملے، برا لگتا ہے نا؟ تو اس جانور کو اٹھک بیٹھک کیوں کرا رہے ہیں؟ چلیں بھائی، تو اسی کے ساتھ آپ کہاں چلیں گے؟ پکچرز کی طرف لے کے چلیں جی۔ جی، فرمان محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایاکم والکذب، جھوٹ سے احمد الطاری ہیں چشتیہ شریف سے، ماشاءاللہ زبردست۔ نیکسٹ جی، حدیث مبارکہ، فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الجنت میۃ درجۃ، جنت کے 100 درجے ہیں۔ زارا طاریہ ہیں لاہور سے، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ الجنتی لکھا ہوا ہے، ہاں یہ ہوگا کیا؟ الجنتو، ٹھیک ہے جی، یہ زیر نہیں زبر پیش ہوگا، ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ نے لکھا ہے، بڑی ڈیزائننگ وغیرہ تو بہت اچھی آپ نے کی ہے جی۔ نیکسٹ ایک پیاری حدیث، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نور فاطمہ طاریہ ہیں بصیر پور سے، ماشاءاللہ۔ آئی لو کڈز مدنی چینل، اور بنائے کیا انہوں نے؟ پہاڑ بنے، ہاں پہاڑ بنائے، واہ بھائی واہ، بہت زبردست انداز۔ یہ ہے دیکھیں کریٹیویٹی نا، کہ جو بات بیان ہوئی ہے اس سے متعلق کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ اور یہاں پر بھی تو عفان بھائی بھی تو ماشاءاللہ بنا کر لائیں۔ چلے پہلے وہ دکھا لیں، بلکہ یہ دکھا لیتے ہیں جی۔ یہ ہمارے عفان بھائی ماشاءاللہ لکھ کر لاتے رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے گھر میں امداد بھی ہوتی ہے۔ کون ساتھ دیتا ہے اس میں؟ امی۔ اور آپ اس میں کتنا کردار ادا کرتے ہیں؟ سچ سچ بتائیں، چلیں کلر کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں؟ جیسے وہ آپ کا نام لکھاتے ہیں، اس میں آپ نے کیا کیا ہے خاص؟ اب سوچ میں پڑ گئے۔ کلر کرتے ہیں نا، تو کرتے تو ہیں نا، بس اتنا اچھی بات ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ظاہر ہے بڑے ان کا ساتھ دیں، یہ ایک اچھی انداز ہے۔ اب اگر آپ ان کو پورا دے دیں گے تو بیچارے اتنے چھوٹے سے بچے ایان بھائی کیسے لکھیں گے؟ بڑے بچے تو ہو سکتا ہے پھر کر لیں، تو کلر تو کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ بڑوں کو بچوں کو اچھی چیز میں لے کر آنا ہے تو ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا، بہت خوبصورت انداز سے لکھ کر لائیں، ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ چلے بھائی اور اسکرین پر دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ایک پیاری حدیث، بڑا لوگو بھی انہوں نے بنایا ہمارے پروگرام کا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حسد سے بچو۔ اور نور فاطمہ ہیں فرام بصیر پور سے، اور یہ بنایا کیا کونے پہ؟ شاید آنکھ جل رہی ہے۔ کون جل رہی ہے؟ آگ جل رہی ہے، لکڑی۔ ہاں آگ جل رہی ہے نا، تو حسد کی آگ کیا کرتی ہے؟ وہ نیکیوں کو جلا دیتی ہے، تو اس بات کو انہوں نے شو کیا ہے، زبردست بہترین جی۔ نیکسٹ، زیادہ مت ہنسو، بنت نور محمد ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی اچھے پھول بنائے ہوئے ہیں، کیا بات ہے جی۔ نیکسٹ، حی علی الفلاح، الصلاۃ نور، واہ بھائی واہ، نماز نور ہے، ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز، ہر دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ جویریہ انجم اسلام آباد سے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھا ہے، کیا بات ہے جی۔ اللہ پاک آپ تمام بچوں اور بچیوں کو برکت عطا فرمائیں جنہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی، اور جو اچھی اچھی باتیں ہم نے سنی ان پر ہمیں اللہ پاک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی پکچر آف دا ڈے ہے اسکرین پر جی، سبحان اللہ، بنت نور محمد، ٹھیک ہے جی۔ لا تکثر الضحک، زیادہ مت ہنسو۔ اور یاد ہے کسی کو ہنسنا، مسکرانا اور قہقہ لگانا کیا ہوتا ہے؟ خان بھائی یاد ہے؟ بتایا تھا ہنسنے کی تعریف کیا ہے؟ نہیں پتا؟ چلیں آج سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کس سے پوچھو؟ عفان بھائی تو بھول گئے، اتنی محنت سے تینوں بتائی تھی میں نے۔ چلیں غلام مصطفیٰ بھائی بتائیں گے۔ ہنسنا مطلب تھوڑی سی آواز آتی ہے ہنسنے میں تھوڑی، کتنی تھوڑی؟ تھوڑی سی، اپنے کان سن لیں۔ ہاں، ہنسنے میں کتنی آواز ہوتی ہے؟ اپنے کان سن لیں۔ اور مسکرانے میں کتنی ہوتی ہے؟ نہیں آتی جی، مسکرانے میں آواز نہیں آتی، اس کو یاد کرنا ہے، اور بچے بھی سنیں۔ مسکرانا بس کیسے مسکراتے ہیں بھائی؟ مسکرا کے دکھائیں، ایان بھائی مسکرا کے دکھائیں گے، تھوڑا سا اور مسکرا لیں، تھوڑا سا اور ریکویسٹ پہ مسکرا۔ یہ دیکھیں عفیف بھائی مسکرا رہے ہیں،
حفیظ بھائی کے کیا آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا، صرف دانت دکھتے ہیں یا تھوڑا سا جو ہے اسمائلی فیس ہو جاتا ہے بغداد بھائی جیسے. تو یہ کیا ہو گیا؟ مسکرانا. اور قہقہ میں کیا ہوتا ہے؟ زور زور سے ہنسنا. کہ دوسروں کے کان سن لیں. سب کے کان سن لیں. بعض تو کان پھاڑ دیتے ہیں ایسے. تو کانوں کو اپنے بھی نہیں سنائیں. بہتر یہ ہے کہ صرف مسکرائیں. مسکرانا کیا ہے؟ ماشاء اللہ. جی تو پکچر آف دا ڈے بھی ہو گئی، ذہین بچے بھی ہو گئے، اور عفیف بھائی کے سیگمنٹ ہوگا. ہیں بھائی عفیف بھائی؟ سیگمنٹ ہے عفیف پیارے نبی کی پیاری سنت. جی پیارے نبی کی پیاری پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ لے کر آئیں. آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. اور کالز کا کیا ہوگا؟ کالز بھی ہیں. کالز بھی ہیں. کال سنیں. چلیں آپ کا سیگمنٹ پہلے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کالز لیتے ہیں. جی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. آپ کو پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے بے شمار فائدے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہوتی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے. آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے سیدھی کروٹ لیٹنا، یعنی رائٹ سائڈ پر لیٹنا سنت ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے گال کے نیچے کر کے لیٹتے تھے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جاہ نبی امین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی عفیف بھائی کیا بتایا آپ نے؟ سیدھی کروٹ لیٹ. ان سے پوچھ لیں، ان کو یاد رہا کچھ یا آپ نے سنایا انہوں نے کہا جانے دو اوپر سے؟ کچھ اوپر سے گیا دماغ میں بھی آیا ہے، امتحان لے کے دیکھے. اچھا یہ بتائیں سنت پر عمل کرنے سے دونوں جہاں کی کیا نصیب ہوتی ہے؟ اچھا پہلے یہ تو بتا دیں یہ سیدھی کروٹ کیسے لیٹتے ہیں؟ مطلب اب یہاں لیٹ کے تو نہیں دکھا سکتے، یہ تو ہوگا تھوڑا. کروٹ تو سمجھتے ہیں نا، کروٹ یعنی سیدھی طرف. ایک ہوتا ہے انداز کیسے الٹے لیٹتے ہیں، ہوتا ہے کوئی کو ایسے الٹے چت، تو وہ الٹے لیٹنا اچھی چیز نہیں ہے. اس کو تو منع کیا گیا الٹے لیٹنے سے. اور لیٹے تو کس طرح زیادہ اچھی بات کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ سیدھی کروٹ. اور کیا ہاتھ کہاں ہوگا یہ بھی بتایا نا، کہاں پہ ہوگا؟ سیدھے گال میں. جی سیدھے گال میں. ہاں یہ دیکھیں نا، آپ نے بتایا تھا نا کہاں پر ہاتھ ہوگا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب لیٹتے تھے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے گال کے نیچے رکھا کرتے تھے. تو اس طریقے سے ہم نے لیٹنا ہے، یہ اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کی بھی آپ کوشش کرنی ہے. لیٹیں ایسے، شروع میں دعا وغیرہ پڑھ کے سو جائیں. اس کے بعد سونے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تو وہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کدھر چلا گیا، کہاں. بچے تو یہاں سوتے صبح وہاں ملتے ہیں، ہوتے ہیں بعض بچوں کا بغداد بھائی پتہ نہیں کہاں پورے میں گھومتے رہتے ہیں. خیر آپ اچھی نیتوں سے اچھے ارادے سے دعا وغیرہ پڑھ کے لیٹیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ جب بڑے ہوتے جائیں گے تو اٹھیں گے بھی تو اسی طرح سو رہے ہوں گے تقریباً. تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کروٹ لے لیں، لیکن جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ ادھر سوئے تھے تو کمرے کے دوسری طرف سے مل رہے ہیں. کہاں ہے بھائی بغداد بھائی یہاں سوئے تھے، مل نہیں رہے، بستر دیکھ رہے ہیں کدھر گئے. تو ایسے انشاءاللہ نہیں ہوگا، جہاں سوئے تھے وہیں پر مل بھی جائیں گے. جی تو یہ سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. آپ چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، بلکہ اس سے پہلے کالز بھی تو لینی تھی حفیظ بھائی. جی میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں مدین اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں تونسا شریف سے. ہم نے کام لیں گے میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی. سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شاہ ہر دو سرا آمینہ کا لاڈلا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست ماشاءاللہ. بھائی یہ کلام اتنا پیارا سا سنایا تو اس کے شعر ہیں کچھ ذہن میں؟ ایک دو حسن بھائی جی؟ ایک ہے، چلے ایک ہی شعر سنا دیں، پہلا ہی شعر سنا دیں. ہو سکتا ہے اس کی برکت سے دوسرا بھی آ جائے، دوسرا آئے تو دوسرا بھی سنا دیے گا.
میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی، میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی، میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی، ہمارے آخری نبی، ہمارے آخری نبی، میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی، میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھا، 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 ہے آخری نبی، ہمارے آخری نبی، ہمارے آخری نبی، ہمارے آخری نبی، ہمارے آخری نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میں ہبا ساریہ سکھر سے بات کر رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب یہ ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور کس کا قبلہ ہے؟ فرشتوں کا۔ اور ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ ہاں، مکہ شریف تو شہر ہے نا، سٹی ہے، اس کے اندر ہے خانہ کعبہ، یعنی اس شہر کے اندر ہے مسجد حرام، اور مسجد حرام کے بیچ میں ہے خانہ کعبہ، اور اسی کی سمت میں اوپر چلے جائیں آسمانوں سے اوپر، ساتویں آسمان کے اوپر موجود ہے بیت المعمور، یہ ہے فرشتوں کا قبلہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام احمد رضا تاری ہے، میں صادق آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے بیت المعمور۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ نعرہ ہو تو کیسے ہو؟ بغداد بھائی بتائیں گے، لگا کے دکھائیں جلدی سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں بھائی، اور کالز ہیں حفیظ بھائی؟ نہیں، کمپلیٹ ہو گئی، تو اب کہاں چلیں؟ اسلامک ہسٹری۔ اسلامک ہسٹری کی طرف چلتے۔ چلے بھائی، سیگمنٹ اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ تو پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ ہسٹری کہاں ہے بغداد بھائی؟ توجہ کہاں ہے؟ میں نے بولا تھا پروگرام شروع ہو چکا ہے، میرا پیارا دین۔ آپ کہہ رہے ہیں اسلامک ہسٹری، تو پروگرام تو اب ختم ہونے جا رہا ہے اور سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اسلامک ہسٹری۔ اور کن کی ہسٹری سن رہے تھے ہم؟ عفان بھائی، عفان بھائی جن کا نام ہے وہ بتائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ ہاں، اور یہ کون سے خلیفہ مسلمانوں کے؟ دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں سن رہے تھے۔ القابات بھی سنے تھے نا بغداد بھائی؟ کون سے؟ ہم نے 3 القابات سنے تھے۔ 3 سنے تھے، زیادہ سنے تھے؟ چلے آپ کو ہو سکتا ہے 3 یاد ہوں، تو وہ بتائیں۔ ایک فاتح الاسلام، جی مفتاح الاسلام۔ مفتاح الاسلام، جی اسلام کی اسلام کی رونق، چابی۔ چابی۔ اور ایک اور ایک منافقین والا بھی تھا، کیا تھا؟ منافقین پہ سختی کرنے والا، جس میں منافقین پہ سختی کرنے، غیظ المنافقین۔ غید المنافقین یعنی کہ منافقین پہ سختی کرنے والے۔ جی اربعین متمم الاربعین۔ غلام مصطفیٰ بھائی کیا بتائیں گے؟ عادل الاصحاب۔ جی عادل الاصحاب، اصحاب میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، یا لوگوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے۔ آج بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں۔ آپ کا انداز گفتگو بہت ہی زبردست تھا، آپ کا انداز گفتگو بہت ہی زبردست تھا، بڑے نرم انداز سے آپ بات کرتے تھے۔ ویسے آپ کہیں گے بھائی غیظ المنافقین، منافقین پر بڑے سخت، اور پھر بات کرنے کا انداز نرم، تو بھائی وہ منافقین پر سخت تھے، جو دین کے دشمن ہیں ان پر سختی کرتے تھے۔ ویسے کیا تھے؟ بہت نرم دل تھے، نرم انداز سے بات کرنے والے تھے۔ ہاں، کوئی اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا تھا یا ان کی نافرمانی کرتا تھا تو پھر آپ اس سے سختی سے پیش آتے تھے، پھر آپ سختی سے پیش آتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کوڑا بھی ہوتا تھا، آپ کے پاس ایک کوڑا، اس کی بڑی ہیبت ہوتی تھی لوگوں پہ نا۔ کیوں؟ وہ اس لیے ہوتا تھا کہ جو اگر غلط چلے گا تو پھر آپ کے پاس کوڑا بھی ہے، پھر آپ سختی بھی کرتے تھے۔ اچھا وہ تھے حاکم، کون تھے؟ ہاں وہ خلیفہ تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ بھی کوئی ڈنڈا کوڑا لے کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں کہ ٹھیک ہے عفان بھائی
جو ذرا تنگ کرے گا تو یہ ڈنڈا ہے میرے پاس، تو ایسے ہم نے نہیں کرنا. وہ تو حاکم اسلام تھے نا، خلیفہ وقت تھے، تو وہ تو سزا دے سکتے ہیں. تو آپ اس لیے جو ہے غلط جو چلتے تھے ان کے لیے آپ سختی کرتے تھے. ویسے آپ بڑے نرم دل تھے. اچھا اسی طریقے سے آپ ہر وقت کسی کام میں مصروف رہتے تھے، فالتو ایسے ہی نہیں ٹائم ضائع کرنا. یہ آپ کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں، آپ کے انداز میں تھا ہی نہیں. ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہا کرتے تھے اور بہت کم بیٹھتے تھے. اور جب بیٹھتے تھے تو 4 زانو بیٹھتے تھے. کس طرح بیٹھتے تھے؟ 4 زانو سمجھتے ہیں؟ 4 زانو اب میں اگر آپ کو بتاؤں گا وہاں بیٹھ کے دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے نیچے آ جائیں آپ، کیونکہ جس پر آپ نہیں ہوتا جس طرح وہ کیا کہتے ہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، یہ تو سمجھتے ہیں. کیسے بیٹھتے ہیں؟ پراٹھی. کیسے؟ دوبارہ مائک میں بتائیں، جلدی سے بتا دیں کہ کیسے. پراٹھے کی طرح. پھر پلاتی. اچھا پالتی مار کے. اچھا پلاتی نہیں، پالتی مار کے بیٹھنا بھی کہتے ہیں نا جی. آلتی پالتی ہوں. ہاں تو یہ میں نے بولا تو تھا بھی، سمجھ گئے نا. اس طریقے سے آپ بیٹھا کرتے تھے. اچھا جب کوئی یہ بھی ہوتا ہے جب کسی کو کوئی منصب مل جاتا ہے، کیا مل جاتا ہے؟ منصب. تو اس کا لائف اسٹائل چینج. پہلے جی ویسے ہی کوئی منصب نہیں تھا، کوئی جو ہے وہ عہدہ نہیں تھا، تو عام سے تھے، سادے سے تھے. لیکن اگر کوئی عہدہ مل گیا، کوئی منصب مل گیا، تھوڑے مشہور ہو گئے تو پھر انداز ہی چینج ہو گیا. کسی کو سلام کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اور کسی سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. ہر وقت جو ہے وہ آنکھیں کہتے ہیں نا ماتھے پہ رکھ کر گھوم رہے ہیں. عجیب ہی انداز ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. دنیا پر آپ کی حکومت ہے، آپ کے نام کے جو ہے یوں کہہ لیجیے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. لوگ جو ہے آپ کے نام سنتے، دنیا کے اندر مشہور ہیں آپ. لیکن اس کے باوجود آپ کا انداز جو ہے وہ بڑا سادہ تھا. اور جیسا پہلے آپ خلیفہ بننے سے رہتے تھے اسی طریقے سے خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ سادہ زندگی گزارا کرتے تھے. یہاں تھوڑا سا کوئی عہدہ ملتا ہے تو عجیب انداز ہو جاتا ہے. لیکن آپ جیسے خلیفہ بننے سے پہلے سادہ تھے اسی طریقے سے خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ سادہ رہے. اور یہاں تک کہ زمین پر آپ زمین پر بغیر کچھ بچھائے سو جاتے تھے. سونا ہے نا، ہمیں تو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بستر. ہاں بستر پر بھی، پھر اوپر اس کے اوپر اور کوئی گدے پر بھی کچھ چیز، اس پہ بھی آرام نہیں مل رہا ہوتا ہے. اور آپ کیا کرتے تھے یہاں بھائی؟ کہاں سوتے تھے؟ ابھی بتایا آپ پلنگ پہ کہاں سے آ گئے؟ بستر بھی نہیں. آپ کے نہیں پوچھ رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا پوچھ رہے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ ہاں بغیر کچھ بچھائے زمین پر ہی سو جایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سفر کے اندر بھی کہیں جا رہے ہیں نا تو کوئی خیمہ وغیرہ پہلے ہوتے تھے وہ بھی نہیں لگایا، بلکہ پتہ کیا دھوپ وغیرہ کچھ ہے تو ایسے جیسے کوئی درخت ہے، درخت پہ کپڑا وغیرہ کچھ انہوں نے ڈال دیا، باندھ دیا اور اس سے تھوڑا سا سایہ بن گیا، اس کے نیچے ہی ہاتھ کا سرانہ بنایا اور سو گئے. آپ اندازہ دیکھیں سفر کے اندر بھی آپ کا یہ انداز ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک روم کا سفیر آیا تھا. کہاں کا سفیر آیا تھا؟ رون کا نہیں، روم کا. کہاں کا؟ روم. یہ ایک علاقہ تھا اور بہت بڑی، مطلب یوں کہہ لیجیے اس زمانے کے اندر بڑی سلطنت تھی. اور یہ بڑے جو ہے نا کہہ لیجیے ان کے پاس بھی بہت جو ہے وسیع علاقے پر ان کی حکومت تھی. تو وہاں کا سفیر آیا، ٹھیک ہے جی. یعنی یوں کہہ لیجیے سفیر، آپ کہیں گے سفیر کیا ہو گیا؟ تو سفیر کہتے ہیں یعنی کہ جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیلیگیشن بھی کہتے ہیں، وہ آتے ہیں ملاقات کے لیے. سفارتکار کو کیا کہتے ہیں حسن بھائی؟ نمائندہ کہہ لیجیے، یا جو ہے وہاں سے بات چیت کرنے کے لیے ان کی حکومت کی طرف سے وہ آیا. اب وہ آگے پوچھ رہا ہے بھائی یہ امیر المومنین کہاں ہیں، آپ کے حاکم کہاں ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے نا. تو اب وہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی وہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر جنگل میں، وہاں پر آپ کو وہ درخت کے نیچے کوئی آرام کرتے ہوئے مل جائیں گے. ان کا ایک مخصوص ٹائم تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس ٹائم وہ آرام کرتے تھے. رات میں بھی نہیں کیا کرتے تھے، دن میں بھی خدمت کیا کرتے تھے لوگوں کی. اور دن کے اندر تھوڑا سا آپ کا ایک وقت ہوا کرتا تھا جس میں آپ آرام کرتے تھے. تو وہ وہاں پر گیا اور جا کے کیا دیکھتا ہے کہ آپ اسی انداز سے زمین کے اوپر جو ہے بغیر کچھ بچھائے آرام کر رہے ہیں. وہ سفیر دیکھ کر حیران. نہ تو یہ ہوتا نا بھئی حکمران سے ملنا ہے، کہاں بھائی ان کا محل کہاں ہے، ان کا جو ہے وہ زبردست گھر کہاں ہے. یہاں پہ پتہ چل رہا ہے وہ درخت کے نیچے سو رہے ہیں. اب جا کے دیکھتا ہے بغیر کچھ بچھائے آپ ایسی طرح سو رہے ہوتے ہیں. تو وہ شخص حیران رہ جاتا ہے اور گویا کہنے لگتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے جو ہے وہ نام سے وہ روم اور بڑی بڑی جو حکومتیں ہیں، سلطنتیں ہیں، ان کے روب سے جو ہے وہ بادشاہ خوفزدہ ہیں. آپ کے روب کی وجہ سے روم اور ایران کے بادشاہ خوفزدہ ہیں. اور آپ کی حالت کیا ہے کہ آپ اس طریقے سے زمین پر کچھ بچھائے بغیر سو رہے ہیں. کیا شان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جی تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت
اختتام ہوا. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا پروگرام میرا پیارا دین. تو ملیں گے آپ کے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین